یہاں پہ کیمپس چلا ہے پورے اسٹوڈنٹ کا ڈیمانڈ یہی رہا ہے کہ کالج کو فل فلیج کیا جائے، لیکن ان کا بڑا ریزن جو آج یہ دکھ رہا ہے کہ 18 کلومیٹر پہ یہاں یونیورسٹی ہے اور یہاں کیسے کیمپس ہیں، لیکن یو جی سی کے گائیڈ لائنس کے مطابق ہمیں تو ایسا نہیں دکھ رہا ہے کوئی، اگر ہو بھی تو صرف یہاں کیمپس میں سانپور کے ہی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے، امبا سے آتے ہیں اسٹوڈنٹ، تقبہ سے آتے ہیں، ادھر جمع پشتک سے آتے ہیں، راؤنڈ سے آئیں گے اور ادھر برسوں سے آتے ہیں، تو اس لیے سانپور کے پاپولیشن کی بیس پہ سانپور میں ایک فل فلیج ہونا ضروری ہے۔ اور جب سے کیمپس یہاں بنا تب بہت جگہوں پہ کالج دیے تھے، رول کے حساب سے جس کو حق تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی دوسرے جگہ کو کالج نہ دے، کالج یہاں پہ میں یہاں کے جو فرسٹ بیچ ہوں سر، یہاں ہم ٹوٹل فرسٹ بیچ میں 50,000 اسٹوڈنٹ تھے، وہی کھلسی میں تین ہی اسٹوڈنٹ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی دوسرے جگہ پہ کالج نہ دے، لیکن حق کہاں تھے یہ دیکھا نہیں، کیونکہ وہاں 3 اسٹوڈنٹ تھے ان کو فل فلیج دیا گیا، یہاں کیمپس ہی رکھا۔ آج بہت کلاس روم کی بھی یہاں پہ کمی ہے، فل فلیج ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دوسرا، جب سے ہم جے اینڈ کے اندر تھے تب بھی ڈیزرو کرتے تھے، شام کو کالج کا ڈیزرو کرتے تھے، اور آج یو ٹی بنا تب بھی کالج کے ڈیزرو کرتے تھے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے، اس میں ہم کس کے فیلئر مانیں گے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کاؤنسلرز آئے ہیں، بہت سارے کاؤنسلرز کو اور ہمارے اور بھی شخصیات کو ہم نے دعوت دی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں افسوس ہوا یہاں پہ نہیں آیا، پتہ نہیں کن کیسا مشکلات ان کا رہا یہ نہیں معلوم، ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ہمیں افسوس ہوا بہت، اور ہم جتنے بھی چاہے ریپرزینٹیٹیو، خاص کر ہمارے کاؤنسلر صاحبان یہاں پہ عبدالحادی سر ہے، شیخ صاحب سے، اور سب سے بہت گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس ایشوز کو ہر اتھارٹی تک پہنچا کے ہمیں جو ہے ود ان ویک ایک پازیٹیو رسپانس ہمیں ملے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ ہمارے ایشوز کو آگے ضرور رکھیں گے اور ہمیں ود ان ویک ایک پازیٹیو رسپانس آئے۔ پورے اسٹوڈنٹ یہ چاہتے تھے کہ ایک پروٹیسٹ اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی ہو، لیکن ایگزام کی وجہ سے 21 کو ہی ایگزام ختم ہوا ہے، اور آغا صاحب کا بہت مشکور ہوں، آغا صاحب کا بہت رول رہا اس میں آغا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آغا صاحب نے کہا کہ ہم اس طرح کی ایک میٹنگ رکھیں گے پہلے، تو اسی لیے ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا، لیکن آج ہم تیار ہیں، پورے اسٹوڈنٹ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پروٹیسٹ رکھیں، اس کے لیے پورے کونسلر صاحبان کا، ہمارے ریپرزینٹیٹیو جتنے بھی ریلیجیس ریپرزینٹیٹیو ان سب کا ہمیں اب ان کے ساتھ چاہیے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد، اگر اس میں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا ہے تو ہم ضرور روڈ پہ نکل کے ایک پروٹیسٹ کریں گے سر۔ باقی میں ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، میں ہوں سعید ہاشم رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ سنگکو سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر پر ایک فل فلیج ڈگری کالج کے مسائل کو لے کر آج سب ڈویژن سطح پر ایک میٹنگ منعقد ہوا، حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد رضوی قمی کی صدارت میں۔ تو اس میٹنگ کا کیا نتیجہ نکلا یہ جاننے کے لیے اس وقت آغا سید احمد رضوی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں سر، آج کے اس میٹنگ کا کیا مقصد تھا اور میٹنگ کے کس نتیجے پہ پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میں سب سے پہلے آپ وائس آف لداخ کے میڈیا کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر ہم نے جو میٹنگ رکھا تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کو ایک شارٹ نوٹس پر آپ نے یہاں تشریف لے کر ہم سے اس میٹنگ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا، جس کے لیے میں اپنے اسٹوڈنٹ حضرات جو ہے یہاں پر ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم نے دیرینہ مانگ جو ہے سنگکو سب ڈویژن کا ایک دیرینہ مانگ تھا، ایک فل فلیج ڈگری کالج کا، تو ہم نے 2012 سے تو اسی میں لگے ہوئے تھے، لیکن 2 سال کے اس عرصے میں ہمیں ایک کیمپس یہاں پر رکھا تھا ہمارے ان بچوں کو، مثلا یہاں پر سہولیات دے کر کرگل ڈگری کالج کا کیمپس رکھا تھا۔ آج ہمیں کچھ دن پہلے عید قربان کے دن شاید وہ میسیج ملا کہ جو
ہمارے اعلیٰ سطحی حکمران جو ہے دلی میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جو ہمارا ڈگری کالج کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس پر ہمارے طلباء اور طالبات جو ہے بہت اس ناامید ہو گئے، اور پورے اس سب ڈویژن کے لوگوں میں ایک مایوسی جیسا، ایک ناراحت جیسا ان میں طاری ہو گیا۔ تو ہم نے آج 26 جون 2024 کو ہم نے ایک میٹنگ منعقد کیا تھا، جس میں ہمارے ٹریسپون سے لے کر پرکاچک تک کے مثلاً معزز شخصیات، جس میں سیاسی صدور تھے، مثلاً این سی کا تھا، ہم نے این سی والوں کی پریزیڈنٹ کو ہم نے دعوت دیا تھا، انڈین نیشنل کانگریس کے صدور کو ہم نے دعوت دیا تھا، ہمارے بی جے پی کے صدور کو ہم نے دعوت دیا تھا، اور اسی طریقے سے ہم سٹنگ کونسلروں کو بھی ہم نے دعوت دیا تھا، اور ایکس کونسلر، ایکس ایم ایل اے، ایکس ایم ایل سی، ایکس منسٹر جو ہمارے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سبوں کو مدعو کر کے، اس کے علاوہ ہمارے جو مذہبی آرگنائزیشن ہے، ادارات جو ہے ہمارے یہاں پر انقلاب مہدی ہے، جناب عالی ہمارا مرکز تبلیغات امام رضا ہے، انجمن صاحب زمان تھے، ہمارے علمدار نالے سے مجمع روحانیوں نے علمدار نالہ اور جی بلاک کے مثلاً جناب ہمارے الغدیر کے ریپرزنٹیٹیو کو ہم نے دعوت دیا تھا۔ اس پر آج ان لوگوں نے حتی المقدور ہمارے شارٹ نوٹس پر انہوں نے دعوت پر جو اسٹوڈنٹ کے طرف سے تھا، پھر میں نے ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر آج یہاں حسینیہ زینبیہ تھا میں ہم نے ایک ہنگامی میٹنگ جو ہے ہم نے منعقد کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے یہاں پر کونسل ہے، ہمارے چیف ایگزیکٹو کونسلر صاحب اور ان کے ٹیم جو ہے ایگزیکٹو کونسلر صاحبان، اس کے علاوہ ہمارا الحمدللہ ہمارے لداخ کے ایم پی جناب حاجی حنیفہ جان صاحب جو ہے، وہ اپنی طرف سے تو یہاں سے جا کر انہوں نے وہاں پر لے میں گورنر صاحب سے بھی ملاقات کیا، کمشنر سیکرٹری ایجوکیشن پدما اموجی سے بھی ملاقات کیا گا، ان کے ایڈوائزر سے بھی ملاقات کر کے شاید یہ کیمپس جو ہے یہ ٹیمپریری تو اس کو شاید ہٹانے کی اتنا انہوں نے ایشورنس دیتے کہ وہ تو نہیں ہٹ جائے، لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کیمپس پر یہ ہمارا مقصد ہے پورے لوگوں کا، ہمارے ڈگری کالج کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ڈگری کالج جو ہے ایسے سب ڈویژن میں جو دیرینہ ماں تھا اور ہمارا حق تھا، چونکہ یہ سب ڈویژن کرگل میں سب سے پاپولیشن والا علاقہ ہے، پاپولیشن والا سب ڈویژن ہے، جس میں 9 کونسلر پر مشتمل ہے، 2 تحصیل پر مشتمل ہے، جس میں 8 ہائر سیکنڈریز ہے، اس میں تقریباً 28 ہائی سکولز ہے، جس کی تعداد اس وقت تقریباً 10,000 یہ تک ہو سکتا ہے، یہاں پر بچوں کے رول ہے۔ یہ ہوتے ہوئے ہمارے مثلاً سرکار نے ہمیں اس سے محروم کرنا، یہ ہمیں بہت عجیب سا لگا۔ ان سے امید تھا کہ ہمارے کیمپس کو دینے کے بعد ہمیں یہی امید تھا کہ ایل جی صاحب نے بھی ہمیں ایشورنس دیا تھا کہ ہم نے آپ کا رول کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے لکھا ہے، خاص کر ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ لداخ کا ریپرزنٹیٹیو کرتا ہے وہاں پر مرکز میں، تو انہوں نے تو ایجوکیشن منسٹری کو دے دیا، انہوں نے فائنانس کو دیا تھا، تو فائنانس نے اس میں پتہ نہیں ان کو کیسا مس انفارمیشن ہو گیا تھا۔ ہمیں یہی لگتا ہے ان کے لیے مس انفارمیشن ہو گیا ہے، کیونکہ سانکو کا ہیڈ کوارٹر ہی نہیں ہے، یہاں پہ بچے جو ہے ہمارے رنگ دم سے آتے ہیں، ہمارے پرکاچک سے آتے ہیں، ہمارے ٹنگول سے آتے ہیں، ہمارے ایچوپانگ سے، ہمارے مثلاً جناب عالی ہمارے سخپاہمبا سے آتے ہیں، جہاں پر 80 کلومیٹر کی دوری سے 70 کلومیٹر کی دوری سے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ ان بچوں کا خیال جانے سے وہ بچے جو ہیں جس کی ماں باپ بہت غربت میں ہے، یہاں پر کرگل جانے کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے، وہاں پر رینٹ میں لینا پڑتا ہے، اگر کرگل میں رینٹ لے گا تو وہاں پر 4,000 5,000 سے کم میں ان کو روم نہیں ملتا ہے، لیکن ہمارے سانکو میں اگر ملے گا تو ان کو 500 روپیہ میں بھی مل سکتا ہے۔ یہ سب سہولیتیں ہونے کے باوجود اور گورنمنٹ آف انڈیا کا اتنا ایک
بڑا ملک ہے, ان کے پاس 300 کروڑ روپیہ, چلو انہوں نے کنسلٹنٹ نے بنایا ہے, ہم اس پر بھی اعتراض ہے. جو ہم نے زمین ان کے لیے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے دیا تھا, کنسلٹنٹ نے اس زمین سے باہر انہوں نے بنایا ہے اس کا ڈی پی آر, اسی لیے وہ 300 کروڑ کا اسٹیمیٹ بن گیا ہے ڈی پی آر. اسی لیے میں گورنمنٹ آف انڈیا اور ایڈمنسٹریشن, یو جی ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, خاص کر امت شاہ جی اور مودی جی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے وائس آف لداخ کے مادھیم سے, مہربانی کر کے اس ڈی پی آر کو بھی ترمیم کیا جائے اور بچوں کی خستہ حالی اور ان کی غربت پر مد نظر رکھ کر ہمیں اس علاقے میں ایک فل فلیج ڈگری کالج عطا کیا جائے. اور آج کی میٹنگ کا آخری نتیجہ یہ تھا, انشاءاللہ آنے والے زمانے میں, چونکہ ہمارے یہاں پر 9 کونسلر ہے, یہ 9 کونسلر ہے جس میں کچھ کونسلر جو ہے حج بیت اللہ پر چلے گئے ہیں, سفر محمود پہ چلے گئے ہیں, وہ سب آنے کے بعد ہم ہمارے چیف ایگزیکٹو کونسلر جناب ڈاکٹر جعفر آخون, جو ہمارا کونسلر بھی ہے تھزگام تھوئینہ کا, ان کی قیادت میں ہم نے میٹنگ کر کے انشاءاللہ اس کو بالائے حکام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ مسئلہ حل نہ ہونے کی صورت میں کیا اقدامات ہوں گے آئندہ؟ ہمارا اسٹیٹس جاری رہے گا. ہم کو اگر ہڑتال کرنا بھی پڑے, بھوک ہڑتال کرنا بھی پڑے, جہاں بھی جانا پڑے. اس وقت سننے میں آتا ہے کہ یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن تک کی پہنچ نہیں ہے, چونکہ یہ ڈگری کالج کا جو اپروول جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے آنا چاہیے. گورنمنٹ آف انڈیا میں مثلا ہوم منسٹری سے, وہ ایجوکیشن منسٹری سے, پھر وہاں سے فائنانس کے ذریعے ان لوگوں تک بھی جانا پڑے گا. ہمیں وہاں پر جا کر اپنے ایم پی کو ساتھ لے کر, اپنے چیف ایگزیکٹو کو ساتھ لے کر, اپنے اور بھی ہمارے ممبر کو ساتھ لے کر ہم نے اپنے طرف سے وہاں پر جا کر ہم کوشش کریں گے کسی بھی طریقے سے اس فل فلیج ڈگری کالج کو حاصل کرنے کے لیے. ہمارا تحریک ہمیشہ جاری رہے گا, ہم خستہ نہیں ہوں گے, ہم تھک نہیں جائیں گے, لیکن ہمارا ان بچوں کے ساتھ ہمارا دلی خواہشات ہے, محبت ہے, اور ان کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے گا. فائنینشیل پرابلم ان کا جو ہوگا, ان کو جانی امداد ہوگا, مالی امداد ہوگا. ہم قوم جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جب تک کہ یہ ڈگری کالج نہ ملے. شکریہ. سب کچھ کالج کے طلبہ بھی ہیں, ہم ان سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں, اور خاص کر جو کیمپس ہے اس وقت سانکو میں, اور فل فلیج کالج کی کیوں اہم ضرورت ہے, یہ بتانے کے لیے کچھ موجود ہے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سر, کالج فل فلیج ہونے کی بہت ضرورت ہے سر, کیونکہ کیمپس میں جو ہے کیونکہ لمیٹڈ سبجیکٹ ہوتے ہیں سر, اس لیے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے جن کے سبجیکٹ یہاں نہیں ملتے ان کو مجبور جو ہے کارگل میں جانا پڑتا ہے, اس لیے بہت ضروری ہے سر فل فلیج ہونے کی. تو آپ نے جو آغا صاحب کے ساتھ شروعات کیا, آغاز کیا تحریک کا, تو اگر یہ مطالبات حل نہیں ہوتا ہے تو آئندہ کیا اقدامات ہوں گے آپ؟ دیکھیے اسٹوڈنٹ کی طرف سے آئندہ اگر اس پہ, ویسے تو ہمیں جتنے بھی یہاں پہ آج کے کونسلرس ہمیں یہاں پہ بلائے تھے, انہوں نے ہمیں جو ایشورنس دیا ہے کہ 15 سے 20 دنوں میں یہ حل ہو کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا, ہم امید تو ہی رکھتے ہیں کہ اس سے ان 15 دن تو کیا, اس سے جلدی ود ان ویک جو ہے ہمیں یہ ملے, ہم یہ امید رکھتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ مجبور ہوں گے سر, اسٹوڈنٹ روڈ پہ نکل کے جو ہے پروٹیسٹ کریں گے. انہوں نے ایک میٹنگ یہاں پہ اور اہمیت کا میٹنگ کو منعقد کیا اور ہم سب کو یہاں معلوم کیا. اچھی بات ہے, سب کا آواز سنا, سب کی باتیں آئی, سب نے اپنی اپنی باتیں جو رکھی, وہ پہلے سے صحیح تھے. میرے قیمتی جو ان کا مشورہ تھا انہوں نے نوازا, تو اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک مطلب یہاں کالج کا تھوڑا سا یہ بریف دے دوں گا. کالج کا تعلق ہے کیمپس کا جو ہے وہ یہاں سے ہٹے گا نہیں, یا مشورہ دیتا ہوں, کیونکہ اس میں جو ہے سی صاحب نے جو بتایا ہے, اور کیونکہ ایکچولی جو ہے یہ جو ایل جی لیول پر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, ہونے والا نہیں. Dar çarpozlar dezde kamar sahibi yapmış. Hatta işine şitan. Sisi sahibi sam meeting yolda nermane de yantan gamma mahvoldus bin sucuren san bakı elci nesmerat tansırlo. MP sahibi eğer elcinden tuksadun gamma commissioner seksiyona dun naik vezir gamma tukse di campus production nelen cabası çok. Lekin full fledged kaçı demand kuyunde.
نیست موضوع بدهیم که انشالله تا مجلس وادار که گرچه روز نه چی روز نه دیگری کارش میگینا سیسی سر میاد تا کو بچه‌ها نام کنترل رو یا دست کنترل رو انشالله سیسی صاحب کے ساتھ شادہ وشانہ ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اس ڈگری کالج کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے کہیں بھی جانا پڑے ہم جا کے انشاءاللہ ودن 15 days یا 20 دن یا 10 دن انشاءاللہ ہم حضور کو ضرور رسپانس دیں گے کہ یوٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا نیگیٹو رسپانس ہے یا پازیٹیو رسپانس ہے اکارڈنگ ٹو دیم کہ آپ لوگوں کو اس کا انشاءاللہ ضرور ہم یہ میسیج پہنچا دیں گے. تو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا آپ کی کونسلر آپ کے سپر کانسٹیٹوئنسی کہ میرے اپنی طرف سے آپ لوگوں کو فزیکلی اگر آپ لوگوں کو یا فائنینشلی سپورٹ چاہے تو انشاءاللہ میں شانہ بشانہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کام کو کروں گا. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.